اسلامی تاریخ میں بہت سے حکمران گزرے مگر چند ہی ایسے ہیں جنہیں حکمرانی کے ساتھ زہد عدل اور خوف خدا عطا ہوا۔ انہی عظیم شخصیات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ کو بجا طور پر خلف راشد پنجم کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی اور طرز حکومت خلافۂ راشدین سے مشابہ تھی۔ ابتدائی زندگی حضرت عمر بن عبدالعزیز 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تھا مگر آپ کی پرورش نہایت نیک اور دیندار ماحول میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں، اس طرح عدل اور تقوی کا نور آپ کو وراثت میں ملا۔ بچپن ہی سے آپ علم دین، قرآن اور سنت نبوی سے محبت رکھتے تھے۔ مدینہ کے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی اور زہد و تقوی میں مشہور ہو گئے۔ خلافت کا بوجھ جب حضرت سلیمان بن عبدالملک کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت سونپی گئی۔ جب لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا تو آپ کا دل کانپ اٹھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے، حالانکہ نہ میں نے اس کی خواہش کی تھی اور نہ اس کے لیے کوشش کی تھی۔ آپ نے اسی وقت اعلان کیا کہ اگر کوئی اس ذمہ داری کو مجھ سے بہتر نبھا سکتا ہے تو میں خوشی سے اسے سونپ دوں گا، مگر سب نے متفقہ طور پر آپ ہی کو خلیفہ مانا۔ شاہی زندگی سے سادگی تک خلافت ملتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنے رہن سہن کو بدل دیا۔ شاہی لباس اتار دیے، قیمتی گھوڑے اور گاڑیاں بیت المال میں واپس کر دیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات بھی واپس کروا دیے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ نے خوش دلی سے کہا، تو یہ زیورات رہیں گے عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے فوراً زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے۔ عدل و انصاف کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا سب سے نمایاں پہلو عدل و انصاف تھا۔ آپ راتوں کو جاگ کر رعایا کے حالات کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی شکایت آتی تو فوراً اس کا حل کرتے۔ ایک مرتبہ چراغ کی روشنی میں سرکاری کام کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے ذاتی بات پوچھ لی تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ پوچھنے پر فرمایا، یہ چراغ بیت المال کا ہے، ذاتی بات اس کی روشنی میں نہیں ہو سکتی۔ ظلم کا خاتمہ آپ نے اپنے اقتدار میں آتے ہی تمام ظالمانہ قوانین ختم کر دیے۔ جو زمینیں ناجائز طریقے سے لی گئی تھیں وہ اصل مالکان کو واپس کر دیں، حتیٰ کہ شاہی خاندان کے افراد سے بھی ناجائز مال واپس لیا۔ آپ نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت عمر بھی ظلم کرے تو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا۔ بیت المال کی برکت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بیت المال اس قدر مضبوط ہو گیا کہ زکو لینے والا کوئی